جس نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا وہ ضرور کہے گا کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے. اور یہ تو ایمان کا تقاضا ہے. اگر کسی کی نبی علیہ السلام کی محبت میں کسی کو شک ہے یا وہ محبت اپنے انتہا کو نہیں پہنچی ہوئی ہے تو قرآن کی اس آیت سے اندازہ لگائیے جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے ان كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے ماں باپ، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہاری کنبے برادریاں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جسے تم حاصل کرتے ہو، جسے تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت کا مال جس میں تمہیں ہمیشہ کمی کا ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے وہ بہترین سے کوٹھیاں اور محلات اور تمہارے وہ گھر، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ ساری چیزیں اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہیں تو قرآن نے کہا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تو سب انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے. یعنی اگر ایک ایمان والے کے دل میں اللہ کی محبت سے زیادہ اس کی کسی اور چیز کی محبت ہے، ایک ایمان والے کے دل میں اللہ کی محبت سے زیادہ دنیا کی، کاروبار کی، بچوں کی، کسی اور کی محبت ہے، نبی کی محبت سے زیادہ کسی اور کی محبت ہے، تو فتربصوا انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ. کتنی سخت وعید ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہونی چاہیے، وہ حدیث جو مشہور و معروف ہے اس کو ذہن میں رکھیے، جس کو مولانا نے خطبے میں پڑھا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے، یہاں تک کہ سارے کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. یہ حدیث تو پہلے بھی آپ نے سن رکھی ہے. اس حدیث پر کہنے کے اعتبار سے میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے کرم سے مجھے اپنے نبی سے محبت ہے، آپ بھی کہتے ہیں، لیکن ذرا آئیے تھوڑا سا موازنہ کرتے ہیں، تھوڑا اپنا محاسبہ بھی کرتے ہیں، پھر اپنا موازنہ بھی کرتے ہیں کہ میری اور آپ کی اللہ کے نبی سے محبت کیسی تھی اور ہے، اور جو حقیقت میں محبت کر کے گئے وہ کیسی محبت کر کے گئے، اور وہ دکھا کر کے دنیا کو گئے، وہ کہہ کے نہ گئے، وہ زبان سے اس طرح کے دعوے نہ کر کے گئے، لیکن وہ عمل سے بتلا کر کے گئے کہ نبی سے محبت ہونی چاہیے تو ایسی ہونی چاہیے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک غزوے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے ایک ہے، یہ بھی ایک ہی سفر میں تھی. سفر سے واپس آتے ہوئے اچانک وہ اونٹنی بدکی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ یہ دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرت صفیہ دونوں اونٹ سے گر گئے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ پیچھے دیکھ رہے تھے اس سارے منظر کو. اللہ اکبر. سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ نفوس قدسیہ جو میرے اور آپ کے نبی کے درمیان واسطہ ہے، اگر ان کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو پھر دین ہم تک پہنچے گا کیسے؟ دین کی حقیقت ہی کیا باقی رہے گی؟ لیکن افسوس تو تب ہوتا ہے جب کچھ لوگ اپنی زبان کو ان نفوس قدسیہ پر کھول لیتے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے جب چاہتا ہے کھول لیتا ہے. وہ نفوس قدسیہ یقین تو جانے کہ جن کے تعلق سے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اس سے بڑی کسی کو سند مل سکتی ہے؟ ہمارے علاقے کا ایم ایل اے یوں کہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، تو ہم پھولے نہیں سمائیں گے. ایک ایم ایل اے ہی راضی ہوا ہے نا، اور کیا ہوا ہے؟ اور اگر اس سے بڑے لیول کا کوئی افسر کہہ دے تو ہم تو زمین پر پاؤں بھی نہ رکھیں. لیکن یہاں قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اور 10ویں جگہ پر قرآن نے، اور ایک موقع پہ تو قرآن نے جو امتحان لیا صحابہ کا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کا اللہ نے جب امتحان لیا تو کس چیز کا امتحان لیا؟ تقوی کا. سب سے مشکل ترین چیز اگر کسی مومن کے لیے ہو سکتی ہے تو وہ تقوی ہے. سب سے مشکل ترین چیز اللہ کا ڈر.
لیکن جب اللہ نے ان نفوس قدسیہ کا، ان صحابہ کی مقدس جماعت کا جب امتحان لیا ہے تو کس چیز کا امتحان لیا؟ تقوی کا امتحان لیا. اور پھر گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ گواہی دے رہا ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان نفوس قدسیہ کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم اور بہت بڑا اجر بھی ہے. یہ ضمناً جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات آئی، لیکن چونکہ صحابہ کا تذکرہ چل رہا تھا تو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ایک صحابی کی محبت اپنے دل میں ایسی ہونی چاہیے جیسا اس کا تقاضا ہے. ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر اللہ نہ کرے، کسی صحابی کے بارے میں بھی ذرہ بھر بھی اگر دل میں کچھ کھٹک بھی ہوئی، ذرہ بھر بھی کسک ہوئی، تو اپنے ایمان کی خیر منائیے گا. تو یہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اونٹ پر سوار تھے. تو روایت میں آتا ہے انہوں نے اضطراراً اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے بعد، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے گرے. وہ اونٹ بدکا تو گرے، لیکن صحابی رسول سے یہ منظر نہ دیکھا گیا، بتکلف اضطراراً اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا کہ میرے آقا گرے ہیں تو میں کیسے اونٹ پہ رہ سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی جب میں آیا تھا تب مولانا اسحاق صاحب تقریر کر رہے تھے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ نعرے بہت لگتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اللہ پاک یہ جذبہ ہم سب کو دے، جذبہ صادق پیدا کر دے تو کوئی بعید بات نہیں ہے. لیکن اللہ نہ کرے اگر یہ دعویٰ اس حد تک رہا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور غلامی رسول میں اتباع رسول قبول نہیں ہے، تو پھر بہت بڑا تضاد ہے، بہت بڑا تضاد ہے. یاد رکھیے سب کچھ اللہ کے سامنے ثابت ہونا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ دلوں میں ہے. اس لیے محبت تو وہ مقبول ہوگی جس محبت کے ساتھ اطاعت ہے. ہاں، ہمیں اس سے انکار بالکل بھی نہیں ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے اللہ کے نبی سے محبت کرنا. اپنی جان مال سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت ہونی چاہیے. لیکن اللہ کے یہاں وہ محبت مقبول ہوگی جس محبت کے ساتھ اطاعت ہے. ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، خلیفہ ثانی ہیں. ایک عجیب شان رکھتے تھے حضرت عمر. نبی کی بارگاہ میں ان کا ایک اپنا ہی مقام تھا. وہ تھوڑا سا باقیہ صحابہ کے مقابلے میں کچھ اپنی خاص پہچان رکھتے تھے. اسی لیے حضرت عمر کو عمر کہتے ہیں. اسی لیے تو مغربی مصنفین نے لکھا ہے، یہود و نصارہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جاتا. کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. جس راستے سے عمر گزرتے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا. تو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے عمر، ہاں کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری جان کے علاوہ مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی اپنی جان پیاری ہے. اس کے